أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھتی ہوں میں نعت ان کی لفظ میرے ہیں بات ان کی پڑھتی ہوں میں نعت ان کی لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ آج یوم تکبیر یوم سرفرازی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیوں کیے؟ پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانیں گے۔ یہ 11 مئی 1998 کا دن تھا۔ بھارت نے راجستھان کے علاقے گوکھران کے ایک صحرا میں ایٹم بم، تھرما نیوکلیئر یعنی ہائیڈروجن اور نیوٹرون بمز کے 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ ان دھماکوں کے بعد علاقے میں طاقت کا توازن بگڑ گیا اور پاکستان کی سلامتی اور آزادی کے لیے خطرات پیدا ہو گئے۔ طاقت کا توازن تبدیل ہونے سے بھارت کے جارحہ نازائم کی تکمیل کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ بھارت نے ایٹمی دھماکے کرنے کے ساتھ ہی کشمیر کی کنٹرول لائن پر فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ بھارتی وزیر داخلہ اور امور کشمیر کے انچارج نے بھارتی فوج کو حکم دیا کہ وہ کشمیر میں داخل ہو جائے، جبکہ بھارتی فوج عن قریب ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہونے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ بھارت کے حکمرانوں اور سیاست دانوں کا پاکستان کے بارے میں لہجہ ہی بدل گیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کی سالمیت اور دو قومی نظریے کے خلاف زہر ہی اگلنا شروع کر دیا۔ ان کے لب و لہجے سے غرور اور پاکستان دشمنی کی بو آ رہی تھی۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا خاص مقصد صرف اور صرف پاکستان قوم کو خوفزدہ کرنا تھا۔ ان حالات میں پاکستانی قوم کا رنجیدہ ہونا ایک فطری عمل تھا، کیونکہ وہی قومیں تاریخ میں زندہ رہتی ہیں جو عزت سے جیتی ہیں اور غیرت سے مرتی ہیں۔ پاکستانی قوم کو بھارت کا غرور تکبر ایک لمحے بھی گوارا نہیں تھا اور پاکستانی قیادت سمیت پوری قوم ایٹمی دھماکے کر کے بار کا فوری جواب دینے کے لیے متحد اور متفق ہو چکی تھی۔ تمام پاکستانی اس بات کے لیے بھی تیار تھے کہ اگر انہیں پتھر باندھ کر اور گھاس کھا کر بھی گزارا کرنا پڑا تو کریں گے، لیکن پاکستان کی عزت و ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور بھارت کی سرپرستی تو بالکل بھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر عوام کے اصرار کرنے پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے دھماکہ کرنے سے پہلے اس وقت کی فوجی قیادت، سیاسی رہنماؤں اور سول سوسائٹی اور میڈیا سے مشاورت کی۔ ایک طرف مشاورت ہو رہی تھی اور دوسری طرف بھارتی دھماکوں کے جواب کی تیاریاں مکمل ہو رہی تھی اور تمام اسلامی ممالک میں مشاورت کے لیے گئے۔ تمام اسلامی ممالک نے کہا آپ ایٹمی دھماکہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن امریکی وزیر اعظم نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ایٹمی دھماکہ نہ کریں ورنہ اس پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی، لیکن پاکستان نے اس پر توجہ نہ دی اور 28 مئی 1998 کو جب پاکستان حملہ کے بھرپور جواب کی تیاریاں کر رہا تھا تو انٹیلیجنس کے ذرائع نے بتایا کہ بھارت اور اسرائیل مل کر پاکستان کو ایٹمی دھماکہ کرنے سے روکیں گے اور اسرائیل کے چند طیارے حملے کے لیے بھی پہنچ چکے ہیں۔ ایٹمی دھماکے والے علاقے میں بڑی تعداد میں فوج بھیجی گئی، دفاعی تیاریاں مکمل تھیں۔ پاکستان کے عوام جانتے تھے کہ دشمن کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ کبھی بھی وار کر سکتا ہے۔ پاک فضائیہ کا کردار بہت اہم تھا۔ بھارتی فوج تمام غلط کام کر رہے تھے اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ممکن تھا کہ اگر اقوام متحدہ ان کا فیصلہ کر دیتی تو پاکستان جوابی کارروائی نہ کرتا۔ آخرکار پاکستان نے اپنی لڑائی آپ لڑنے کا فیصلہ کیا اور فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ سائنسدانوں کی ٹیم اسلام آباد سے کوئٹہ پہنچی، وہاں سے وہ چاغی روانہ ہوئی جہاں ایٹمی دھماکے کرنے تھے۔ بھارت کے دھماکوں کے ٹھیک 17 دن بعد یہ جمعرات کا دن تھا جب چاغی نے رنگ بدلا، سمندر کی لہروں نے انگڑائی لی، پھولوں پتوں درختوں نے قومی گیت گائے، سرحدوں پر چوکس کھڑے سپاہیوں نے حوصلہ پکڑ لیا اور وطن عزیز پاکستان کی مقدس فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سپہر 3:40 پر یکے بعد دیگر 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان دنیا میں ایٹمی قوت رکھنے والا دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ملک بن گیا۔ اس قدم نے پاکستان اور اہل اسلام کو ایک نئی زندگی دی۔ پوری پاکستانی قوم ایٹمی دھماکے کرنے پر خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ پھر پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو چکا تھا۔ اسی خوشی میں پاکستانی قوم اب ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر مناتی ہے۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔ تمام والدین سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ اپنے بچوں کی نصابی اور غیر نصابی کارکردگی میں گھر بیٹھے شامل ہو سکیں۔ شکریہ۔